یہ خوشی ایک عالم کی نہیں ہے، یہ خوشی ایک جہان کی نہیں ہے، یہ خوشی ایک صوبے کی نہیں ہے، یہ خوشی ایک ملک کی نہیں ہے، یہ خوشی ایک قصبے کی نہیں ہے، یہ خوشی ایک شہر کی نہیں ہے، یہ خوشی ایک انسان کی نہیں ہے، یہ خوشی ہے تو جن انسان ہر چیز کی خوشی ہے۔ اور حضرات اس خوشی کا اندازہ یہ لگائیے، ملک ہو تو وہ بھی خوش ہے، اور شہر ہو تو وہ بھی خوش ہے، قصبہ ہو تو وہ بھی خوش ہے، لیکن خوشی کا اندازہ لگائیے۔ خوشی ایک جگہ ہوتی ہے، اگر کسی کے ملک میں ہے تو ملک خوش ہو جاتا ہے، کوئی صوبہ خوش ہوتا ہے، کسی قصبے میں کوئی انچارج آ جاتا ہے یا کوئی چیئرمین بن جاتا ہے تو اس کو خوشی مل جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے تو ان کی مہربانی تھی، عالم پسند آیا۔ حضرات محترم، سارے ملک کے لیے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ساری چیزوں کے لیے خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے محبوب میں اگر تمہیں پیدا نہ فرماتا تو عالم کی کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو نہ لوح ہوتی، نہ قلم ہوتی، نہ عرش ہوتی، نہ چاند ہوتی، نہ کوئی چیز نہ ہوتی، حتیٰ کہ محبوب آئے تو سارے عالم میں خوشیاں خوشیاں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ محبوب کے آنے سے پہلے محبوب نہیں تھے، آمنہ کے لال نہیں تھے، تو آپ اندازہ لگائیں کیسا کفر کی گھنگھروتائیں چھائی ہوئی تھی، کیسا کفر پنپ رہا تھا۔ کفر کے پنپنے پر ایسا اندازہ محسوس ہو رہا تھا کہ کفر اپنی یعنی کہ نشانیوں کو چھوڑتا چلا جا رہا تھا۔ کفر ایسا کر رہا تھا کہ جس آدمی کو دبوچ لیتا تھا، نہ ہی کوئی بیٹی کی عزت کر رہا تھا، نہ ہی کوئی ماں کی عزت کر رہا تھا، نہ ہی کوئی باپ کی عزت کر رہا تھا، کیونکہ کفر نے اس کو اپنے چنگل میں داؤ رکھا تھا۔ عزیزان گرامی، لیکن احمد مختار کا جنم ہو رہا ہے، احمد مختار کی پیدائش ہو رہی ہے، احمد مختار تشریف لے کر آنے والے ہیں، آمنہ کا لال تشریف لے کر آنے والا ہے، عبداللہ کا دلارا تشریف لے کر آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، خالق کائنات بھی یعنی ناز کر رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ اللہ اکبر، یہ میرا محبوب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے محبوب کی شان و عظمت ہوگی کہ ساری کائنات میں ہلچل مچی ہوگی، ہر طرف کفر کی گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی ہوں گی، لیکن میرا محبوب جب آ جائے گا تو ہر ایک کو خوشیاں بکھیرتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے محبوب کی یہ شان ہوگی، میرے محبوب کی یہ عظمت ہوگی کہ میرا محبوب جس کو بھی دیکھے گا اس کے اوپر خوشی کا ایک لہر دوڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات محترم، پتہ لگے گا قرآن نے جو کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب اگر ہم تمہیں پیدا نہ فرماتے تو عالم کی کسی چیز کو پیدا نہ فرماتے۔ اللہ اکبر، اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں گنچے بسا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے دلارے، تمہارے آنے پر اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، جس وقت کعبے کے اندر یعنی کہ بت رکھے ہوئے تھے، لیکن محبوب کردگار تشریف لا رہے ہیں تو سارا عالم خوشیوں سے جھوم رہا ہے۔ سبحان اللہ کہیے، اللہ، سارا عالم جھوم رہا ہے، اور سارا عالم کیوں نہ جھومے، کیونکہ کوئی عام آدمی نہیں آ رہا ہے۔ اے آدم علیہ السلام، تم ایک قوم کے لیے نبی بن کر آئے ہو۔ اے شیس علیہ السلام، تم ایک قوم کے لیے نبی بن کر آئے ہو۔ اے عبداللہ، اے یونس علیہ السلام، تم ایک قوم کے لیے نبی بن کر تشریف لے کر آئے ہو۔ اے حضرت یحییٰ علیہ السلام، تم ایک قوم کے لیے نبی بن کر تشریف لے کر آئے ہو۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تم ہر ایک قوم کے لیے بن کر تشریف لے کر آئے ہو۔ ہر ایک اپنی اپنی قوم کے لیے نبی بن کر تشریف لے کر آتا رہا، لیکن قسم خدا کی آمنہ کا لال جو آیا اپنی قوم کے لیے نہیں آیا بلکہ ساری قوموں کے لیے نبی بن کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نبی بن کر تشریف لے کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس نبی کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیے، اس نبی کی شان کو سمجھ کے دیکھیے، کس نبی کا جلوس کر رہے ہیں، کس نبی کا ذکر کر رہے ہیں، کس نبی کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، کس نبی کا یعنی کہ آپ ذکر خیر کر رہے ہیں، اس نبی کا ذکر خیر کر رہے ہیں جس کی امامت پر تمام انبیاء حاضر ہیں۔ اللہ اکبر، اس نبی کو یعنی کہ امام الانبیاء کہا گیا ہے، اس نبی کو امام الانبیاء کہا جا رہا ہے، اس نبی کو ایسا
کہا جا رہا ہے تم تو امام ہو انبیاء کے، تو اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، شہید میلاد النبی، زندہ آباد، شہید میلاد النبی، زندہ آباد، حضرت علامہ مولانا الحاج صوفی محمد اشفاق نوری نعیمی میاں جانی حسنی، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، درود پاک پر سنائے اللہم صلی اللہ وبارک وعلى آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، آپ اندازہ لگائیں اور تھوڑے سے وقت میں ہمیں وہی بات بتانی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ساری کائنات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اب لہر کیوں نہ دوڑے؟ میرے آقا یعنی کہ آتنکواد کو ختم کر، میں نے آپ کو بتا دوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تلوار ایسی نہیں چلائی ہے جس کو لوہے کی تلوار کہا گیا ہو۔ میرے آقا نے کوئی ایسا یعنی کردار پیش نہیں کیا ہے جس سے لڑائی یا جھگڑا یا کوئی بے سکونی محسوس ہوئی ہو۔ ہر ایک آدمی سکون سے رہ رہا ہے، ہر ایک کے دل کو سکون ملتا چلا جا رہا ہے۔ آپ عبادت کیجئے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ آپ یعنی نماز پڑھیں گے تو آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو دل کو سکون ملتا چلا جائے گا۔ ہر ایک آدمی اپنے سکون کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے میں دوائی کھا رہا ہوں مجھے سکون مل رہا ہے، میں نے گھر بنایا مجھے سکون مل رہا ہے، میری اولاد ہے مجھے سکون مل رہا ہے۔ ایک ایک آدمی اپنی اپنی جگہ پر سوچ رہا ہے، ایک ایک آدمی اپنی اپنی جگہ پر یہ بات سوچ رہا ہے کہ مجھے سکون مل رہا ہے تو میرا یعنی کہ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یعنی کہ تمام چیزیں ہیں، دولت ہے، دولت کے انبار لگے ہوئے مجھے سکون مل رہا ہے۔ لیکن سرور کائنات کی بارگاہ میں جس وقت یعنی کہ نظر پڑتی ہے ان بیواؤں کی تو قسم خدا کی بیوائیں مسکرا کر کہتی ہیں ہم نے ان کا چہرہ دیکھ لیا، ہمیں سکون مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جس وقت جانور آتے ہیں اور شکایتیں رکھتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہمیں سکون مل گیا، اللہ اکبر، ہم نے پوچھا تجھے دولت سے پیار کیوں نہیں ہے؟ اس جانور نے کہا دولت نہیں چاہیے مجھے تو احمد مختار چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درختوں کی بارگاہ میں کہا درختوں کو سکون کیسے مل رہا ہے، درخت کیسے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، درخت کیسے سلام پیش کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ہر درخت نے یہ آواز دی کہ مجھے جب میں نے احمد مختار کو دیکھا تو مجھے سکون ملتا چلا گیا، اللہ اکبر۔ احمد مختار کو سلام بھیج رہے ہیں، کملی والے مصطفیٰ کو سلام بھیج رہے ہیں، آمنہ کے لال کو سلام بھیج رہے ہیں۔ آپ یہیں تک نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے سرکار مدینہ صورت و قلب و سینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور کیسے جا رہے ہیں؟ سرکار کی بارگاہ میں جس وقت ایک جنگل سے گزرے اور گزرنے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں اور تمام جہان دیکھ رہا تھا، تمام مخلوق دیکھ رہی ہے، حضرت علی بھی ساتھ میں ہے۔ حضرت علی نے ایک آواز کو سنا، کیا سنا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز آ رہی ہے، بھینی بھینی آواز نکل رہی ہے۔ یہ آواز کیسی آواز ہے؟ یہ کیسا یعنی کہ کیسا بولنا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کیسا بولنا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ پتہ لگا یہ بولنا کوئی عام آدمی کا بولنا نہیں ہے، کوئی انسان نہیں بول رہا ہے، کوئی جن نہیں بول رہا ہے، کوئی یعنی کہ حور پری نہیں بول رہی ہیں۔ حضرات محترم کون بول رہا تھا؟ وہاں پر ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے بعد میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ عاشق علی یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس جنگل میں آپ کا عاشق کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا عاشق کون ہے جو آپ کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو اے علی مجھ پر کوئی یعنی کہ کوئی نہ درخت بھیج رہا ہے نہ کوئی سمندر کی طغیانی بھیج رہی ہے، بلکہ دیکھو وہ یعنی کہ پہاڑ کا ٹیلا محسوس ہو رہا ہے، اس پر ایک چھوٹا سا پتھر نظر آ رہا ہے، وہ مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ سرور کائنات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی کہ نعت خوانی نہیں ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں میلاد ماپاک نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوست ذرا سوچ لو، کیونکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو خود خالق کائنات کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت یعنی کہ اسرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام کر رہے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام کر رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں، اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان کے ساتھ میں اکیلے یہ میلاد نہیں کر رہے ہیں بلکہ 70 ہزار فرشتے ان کے ساتھ میلاد کر رہے ہیں۔ تیرا منہ بھی آ رہا ہے۔ یہ میلاد پاک ہم لوگ جو سجا رہے ہیں، ہم لوگ جو کر رہے ہیں، یہ میلاد کوئی عام میلاد نہیں ہے۔ جس کو رب نے سجایا ہو وہ میلاد ہم نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میلاد پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آپ کو ایک معجزہ اور بتا دوں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا، ذرا درود پاک کا نذرانہ پیش نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، تمام لوگوں نے آپ نے اب سنا، اللہ اکبر۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ معجزہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد میں تمام چیزیں یعنی خوشیاں منا رہی تھی، ہر ایک خوشی کا عالم میں جھوم رہا تھا، لیکن ابو لہب جیسا کٹر دشمنان رسول، جس کو ابو لہب کہا گیا، اور اس کے لیے قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ اکبر، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کو پیر ٹوٹ جائیں، اس کے لیے بد دعائیں کی گئیں، لیکن ابو لہب کو ایک دن سکون مل رہا ہے۔ وہ دن کون سا دن ہے؟ اللہ اکبر، ذرا طرف میں بولیے سبحان اللہ اکبر۔ جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، قسم خدا کی، اس یعنی کہ اس کو 2 دن ایک دن احساس ملتا ہے جس میں سکون ہی سکون مل جاتا ہے۔ اس کے بھائی نے دیکھا کہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد تیری کیا پوزیشن ہے، کیا بات ہے، تجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے کہا محسوس کہ میرے اوپر عذاب کے پہاڑ ڈال دیے جاتے ہیں، تمام دن میں عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن تمام دنوں میں عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، ہر دن عذاب آتا ہے، لیکن اللہ اکبر، بدھ کا دن بھی عذاب کا ہوتا ہے، میرے اوپر منگل کا دن بھی عذاب کا ہوتا ہے، اتوار کا دن بھی عذاب کا ہوتا ہے، جمعرات کا دن بھی عذاب کا ہوتا ہے، جمعے کا دن بھی عذاب کا ہوتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جو پیر کا دن آتا ہے۔ اللہ اکبر، اس پیر کے دن میں میری 2 ایسا چشمہ جاری کر دیا جاتا ہے، میں اس چشمے سے پانی پی لیتا ہوں، اور پورے دن یعنی پورے 8-7 دن تک مجھے سیرابیت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، میں سیراب ہو جاتا ہوں۔ ایک کافر کا یہ کہنا ہے، ایک مشرک کا یہ کہنا ہے، جو نبی کو نہیں مانتا تھا اس کا یہ کہنا ہے، ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں آقا کیا نہیں عطا فرمائیں گے، ہمیں آقا کیا نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، ہمیں چاہیے کہ نبی سے محبت کریں، ہمیں چاہیے اپنے آقا سے محبت کریں، ان کے صحابہ سے محبت کریں، ابو بکر صدیق سے محبت کریں، حضرت عمر فاروق اعظم سے محبت کریں، حضرت عثمان غنی سے محبت کریں۔ یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، یہ ہمارے ایمان کا جذبہ ہے۔ ہمیں چاہیے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کریں، اتنی محبت کر کے دکھائیں، اتنی محبت کر کے دکھائیں کہ آقا خود کہتے کہ یہ میرا کہا گیا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں مذاق عاشقی اس طرح زندہ کر لیا میں نے، مذاق عاشقی اس طرح زندہ کر لیا میں نے، اور نظر ملتے ہی یار دل کا سودا کر لیا میں نے، نظر ملتے ہی یار دل کا سودا کر لیا میں نے۔ اور خدا کے واسطے اب تو سماجا میری رگ رگ میں، خدا کے واسطے اب تو سماجا میری رگ رگ میں، تیرے زمانے سے کنارہ کر لیا میں نے۔ حضرات محترم، اور کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ میں نے کہا پروردگار اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سچا مسلمان ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، ہم نمازی ہوں، نماز ہمارا پہلا شعار ہے۔ ہم یہ نہیں کہ کہیں بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، نماز کے لیے جب حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند ہوں تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ درس دیتا ہے میلاد، یہ درس دیتا ہے یعنی کہ اس میلاد کا درس یہی سکھاتا ہے کہ قرآن پڑھو، روزانہ تلاوت کرو، روزانہ نمازیں پڑھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نماز کی برکتوں سے تمام چیزیں عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سب لوگ صلاۃ والسلام کے کھڑے ہو جائیں۔ یا